ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے نفلی صدقہ۔ نفلی صدقے کی مختلف شکلیں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس کچھ نہ ہو، فرمایا اسے چاہیے کہ ہاتھ سے کام کرے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، اگر وہ ایسا نہ کر سکے، فرمایا کسی حاجت مند اور مصیبت زدہ انسان کو سہارا دے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، فرمایا اسے چاہیے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے رک جائے، یہی عادت اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرم بات صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جسے انسان نماز کی طرف یا مسجد کی طرف جانے کے لیے اٹھاتا ہے، صدقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، اور نیکی کا ایک کام یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور اپنے ڈول میں سے اس کے ڈول میں پانی الٹا دو۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ان میں سے ہر جوڑ کا صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون کر سکتا ہے؟ فرمایا، مسجد میں اگر رینٹ پڑا ہو اور تم اسے دبا دو، یا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اور تم اسے ہٹا دو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر تم یہ نہ کر سکو تو چاشت کی 2 رکعتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کہاں سے صدقہ کروں، ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ فرمایا، صدقے کے دروازوں میں سے ہے کہ تم اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کہو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، لوگوں کے راستے سے کانٹا یا ہڈی یا کنکر اٹھا دو، کسی نابینا کو راستہ بتا دو، کسی بہرے اور گنگے کو بات سمجھا دو، اگر کسی شخص کو کوئی چیز تلاش کرتا ہوا پاؤ اور تم اس کی جگہ جانتے ہو تو اسے بتا دو، کسی مصیبت زدہ اور مدد کے محتاج کی امداد کے لیے جلدی کرو، کسی کمزور کو اپنے بازوؤں سے اٹھاؤ اور اس کی مشکل آسان کرو، یہ تمام چیزیں تمہارا اپنے آپ پر صدقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی بوئے اور اس میں کوئی چیز چوری ہو جائے، یا اس میں سے کوئی آدمی یا جانور یا کوئی اور چیز کچھ کھا لے، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔